آغا رفیع اللہ صاحب، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا. سر، ملاقاتوں اور یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے نہروں کے معاملات پر، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس اہم ایشو پر، چونکہ یہ سندھ میں ایک لائف لائن کا ایشو ہے. سندھ کی نہری نظام اور دریائے سندھ جو ہے وہ سندھ کی شہرک ہے. پاکستان مسلم لیگ، ہمیں جو ابھی اعتراض ہے پاکستان مسلم لیگ سے، جو ہمارے اختلافات میں شدت آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹائم سیریس نہیں لے رہی ہے ان ایشو کو. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تو کسی اور طرف اشارے کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں اور سے پریشر ہے، اور جب میڈیا پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے منسٹر کے جی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور مس ہنسنا، اور وے فارورڈ کچھ نہیں ہے. اور وہاں پر ایک جو ہے پورا اس ایشو کے لیے، چونکہ یہ ایک چھوٹی سی سمبل آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام آباد بہت چھوٹا شہر ہے. اسلام آباد اور پنڈی دونوں ملا کے 50 لاکھ کی آبادی نہیں ہے، لیکن اس کو یہاں الحمدللہ 2-3 ڈیموں سے پانی، اور اس ٹائم کم سے کم 60-70 جو ہے ٹیوب ویل کام کر رہے ہیں، اور پھر بھی تربیلا ڈیم سے ایک پانی کی لائن ہے. تو کیا کراچی کو پانی کی نیڈ نہیں ہے؟ حیدرآباد کو نہیں ہے؟ سجاول کو نہیں ہے؟ یہ پینے کے پانی کی بات کر رہا ہوں. اچھا آغا صاحب، ایک چیز بتائیے گا، اب آپ کے جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے جی، خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایم این ایس کو ٹف ٹائم دینا ہے، تو اب آپ لوگ کیا ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے؟ اسی طریقے سے آپ واک آؤٹ کر جائیں گے یا ڈیفرنٹ ٹیکٹکس اپنائیں گے؟ ہوگا کیا؟ نہیں، یہ تو بلاول صاحب کی طرف سے ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ان کو یہ سندھ کی عوام پریشر دے رہی ہے کہ آپ ہماری نمائندے ہیں اور ہماری نمائندگی کریں. اس کا 4 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی پارٹی لائن دی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ادارے، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں اختلافات کا شکار بنے، جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم کسی طور پہ بھی انتشار کی سیاست نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی کہیں کہ اداروں کو ملائن کریں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے بعد یہ پیٹھ پہ چھرا قوم، اور جو مین ایشو ہیں، جو عوامی ایشوز ہیں، اس کے اوپر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. تو آغا صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نہروں کا معاملہ ہے، یہ کسی نتیجہ خیز مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، یا پھر آپ لوگوں کو اب دوسرا آپشن اپنانا پڑے گا، سخت رد عمل دینا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ ان کے جو ہم اہم اتحادی ہے جس کی بیس پر یہ حکومت چلا رہے، تو ہم اگر ہمارے ووٹوں پہ وہ حکومت چلا رہے تو ہم بھی کسی کے ووٹوں پہ یہاں پر ایم این ایز بنے ہیں. تو اس لیے ہم سے بھی ہمارے ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پانی کا اتنا اہم ایشو ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس کو نہیں، تو یقیناً ہم اپنے ووٹروں کی منشا پر، اپنے ووٹرز کی مرضی کے مطابق فیصلے لیں گے. اچھا، لیکن آغا صاحب بیچ میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ بھائی یہ تو مان گئے ہیں، صدر صاحب نے اپروول دے دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ سارا احتجاج جی ووٹرز کے لیے ہو رہا ہے نہروں کے معاملے. یہ آپ نے بہت ایک احسان کیا میرے پہ، جو یہ بات آپ نے مجھے یاد دلا دی. دیکھیں، ہم سب تھوڑے بہت ان چیزوں کو سمجھتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. سپریم لیڈر ہے جناب آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ آئین میں اور رولز میں کہیں بھی صدر پاکستان کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے. یہ مسلم لیگ نون کا وہی وتیرہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ. انہوں نے کیا کیا کہ صدر پاکستان سے ٹائم لیا اور ان کو کہا کہ جی گرین پاکستان کے حوالے سے آپ کو بریف دینی ہے. اچھا. ان کو جا کے ساری یہ بریف دی، اور اس کی کوئی آفیشیل کوئی اپروول نہیں ہوتی، پریزیڈنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے اس کے جعلی منٹس بنائے، اور احسن اقبال صاحب نے میڈیا میں اس کو لیک کیا. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، آپ وے فارورڈ نہیں دے رہے ہیں. تو صدر صاحب کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے سائن کر دیا؟ نہیں، سائن تو کیا نہیں ہے. آپ مجھے دکھا دیں. اچھا، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ سائن، مجھے آپ ایک بات بتائیں،
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों जाएगा? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो। तो ये दावा कैसे कर रहे हैं? उस मीटिंग की मिनट्स की बुनियाद पे कर रहे हैं? जी जी, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि वहां पर एक मीटिंग हुई है। देखें, ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं हुई है। पाकिस्तान के सदर जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं, उनका आईनी तौर पर ऐसा कोई रोल नहीं है। अच्छा। ये कैबिनेट का और प्राइम मिनिस्टर का इस्तिकाक है, ये इनका अख्तियार है पॉलिसी मैटर फैसले बनाना और फैसले करना। ये सरासर एक मनगढ़ंत कहानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ये मुस्लिम लीग नून का एक गनोना। तो आगा साहब, अब अगला लाहा अमल क्या है? हमारे पास ये खबरें भी हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर भी जा रहे हैं। पार्टी का अगला स्टांस क्या है? आप जो बॉल है वो आप बार बार कह रहे हैं कि नून लीग के कोर्ट में है, वो देखें, वो समझें, तो आप लोगों का स्टांस क्या है? नून को कहा है कि अगर आप जैसे हमने 7 तारीख, देखें यहाँ पर हर चीजों को देखें, हमने 7 तारीख को एक रेजोल्यूशन बना के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी, उन्होंने साथ नहीं दिया। पीटीआई को बोला साथ नहीं दिया, मुत्तहिदा को बोला साथ नहीं दिया। आप डबल स्टैंडर्ड इन पॉलिटिकल पार्टीज का देखें ना। कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेजोल्यूशन बना के जमा कराई, और मैं आपको वो वीडियो दूंगा कि मैं इनकी मिन्नतें करता रहा कि ये एक अहम इशू है। आप सिंध में वहां पर पॉलिटिकल आपके जो साथी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो ये अहम इशू है इसके ऊपर आ जाए, हमारे साथ दें। तो तहरीक इंसाफ ने उस टाइम साथ नहीं दिया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कल एक रेजोल्यूशन जमा कराइए। तो यहाँ पर लोग सियासी जमातें सिंध के साथ, ये आज की बात नहीं है, ये आप माजी भी उठा के देख लें, डबल स्टैंडर्ड रखा हुआ है। लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड से आप अवाम नहीं वो करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि उन्होंने कोई अप्रूवल दिया, अगर कोई अप्रूवल दिए तो दिखाएं। ये सारी वो बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ के साथ अपने लोगों के साथ, इदारों के साथ लड़ाने की साजिश है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगा रफीउल्लाह साहब हमारे साथ थे पीपल्स पार्टी से। भाई, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये तो हमारे साथ गेम हो गया है और सदर साहब का ऐसा कोई फैसला साजी में आईनी किरदार नहीं है। जाली मिनट्स बनाकर एहसन इकबाल ने मीडिया को गलत लीड किया। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है सारे मामले पर।